بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، یہ واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی کہیں سفر پہ جا رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ تو جب بارش شروع ہوئی تو انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار تلاش کی، غار انہیں ملی اور وہ غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ جب غار میں وہ داخل ہوئے تو اتفاق سے غار کے اوپر سے ایک پتھر بہت بڑا، اتنا بڑا پتھر گرا کہ جس نے غار کو مکمل طور پہ بند کر دیا۔ اتنا بڑا پتھر تھا کہ غار کا نہ صرف راستہ بند ہو گیا، ایون کہ روایت کے مطابق وہاں اندر روشنی کے آنے کے امکانات بھی ختم ہو گئے۔ اب وہ تینوں حضرات بڑے پریشان ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے جو بھی کام اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، تو ہم اس اچھے کام اور اچھے عمل کا واسطہ اور وسیلہ دے کے اس کام کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ ایک شخص عرض کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اب 2 اس کے ساتھی بھی موجود ہیں، وہ عرض کرتا ہے کہ یا رب العالمین، میرے ماں باپ انتہائی بوڑھے تھے اور میں اپنے مال مویشی باہر لے جاتا تھا چرانے کے لیے، اور جب واپس آتا تو میرا یہ معمول تھا، میری یہ روٹین تھی کہ جب میں واپس آتا تو جب میں برتن میں دودھ دو لیتا، اس کے بعد سب سے پہلے میں وہ دودھ اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا، تو بعد میں بیوی بچوں کو یا خود جو بھی پینا ہوتا وہ بعد میں عمل کرتا، پہلے اپنے والدین کو پیش کیا کرتا تھا۔ یا اللہ، اتفاق سے ایک بار ایسا ہو گیا کہ میں جب واپس گھر آیا، کیونکہ مجھے دیر ہو گئی، اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین آرام فرما رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں، اور میرے ساتھ چمٹ گئے، قدموں میں لگ گئے دودھ پینے کے لیے۔ لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ میرے بوڑھے والدین جو آرام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو مجھے اتنی محبت اور محنت سے پالا ہوگا، تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے والدین کو چھوڑ دوں اور اپنے بچوں کو پہلے دودھ دوں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، میں نے وہ دودھ پیالے میں ڈالا، اور پیالے میں ڈال کر میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ، تیری رضا کے لیے تجھے حاضر ناظر جان کر کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، یا اللہ، میں وہ پیالہ لے کے ساری رات اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ الہ العالمین، تو اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ کام جو میں نے کیا، وہ عمل جو میں نے کیا، وہ صرف اور صرف یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ الہ العالمین، اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر میرے عمل سے تو میرے ساتھ راضی ہے، تو یا اللہ، میرے اس عمل کی بدولت، اس عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔
بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا کہ جب اس شخص نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم آسمان تو دیکھ سکیں، تاکہ ہم باہر کا کچھ نظارہ تو کر سکیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، حالات کیسے ہیں۔ روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے چٹان اس کے حکم سے ہٹ گئی تھوڑی سی اور روشنی اندر آنے لگی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا یہ عمل پیش کیا کہ یا رب العالمین تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی اور مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے اتنا پیار تھا کہ جتنا کوئی مرد کسی عورت سے پیار کر سکتا ہے، شدت سے اس سے مجھے محبت تھی، چاہت تھی، اور لڑکی نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہاری خواہش اس وقت تک پوری نہیں کروں گی جب تک کہ تم مجھے 100 اشرفیاں نہ دے دو۔ عرض کرتا ہے کہ یا رب العالمین میں نے بڑی مشکل سے وہ 100 اشرفیاں حاصل کی، بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، اور جب میں اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی اور 100 اشرفیاں لے کے اس کے پاس چلا گیا، وہ راضی ہو گئی 100 اشرفیاں لینے کے بعد، اور جب ہمیں زنا کرنے کا مکمل سامان دستیاب تھا اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، تو اس عورت نے آگے سے مجھے یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو یہ کام تو کرنے لگا ہے لیکن اللہ سے ڈر اور ناجائز طریقے سے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین تجھے پتہ ہے کہ مجھے وہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تجھے حاضر و ناظر جان کے اس عورت کو چھوڑ دیا، اور میں نے وہ گناہ میں نے نہیں کیا، تو یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے وہ کام کیا تھا، اگر تجھے میرا وہ عمل محبوب ہے، پسند ہے، تو یا اللہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے دعا کی تو 2/3 راستہ خالی ہو گیا، چٹان ہٹ گئی۔ پھر تیسرے شخص نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی اور کرتا ہے کہ یا رب العالمین میں نے ایک مزدور سے کام کروایا تھا، مزدور سے مزدوری کروائی تھی، ایک برتن بھر جوار یا ایک روایت کے مطابق چاول کی مزدوری پر اس سے یہ وعدہ تھا کہ میں تمہیں جوار دوں گا یا چاول دوں گا۔ تو جب کام مکمل ہو گیا تو میں نے مزدوری اس کو پیش بھی کی، لیکن اس مزدور نے وہ مزدوری لینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں یہ مزدوری نہیں لیتا، وہ چلا گیا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے وہ جو بیج تھا وہ میں نے زمین میں بو دیا، جب بویا تو اس میں خوب فصل ہوئی، تو وہ فصل بیچ کر میں نے ایک بیل بھی خرید لیا اور ایک چرواہا بھی خرید لیا، بیل بھی خریدا اور چرواہا بھی خریدا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی مزدور لوٹ کے آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے میرا حق مجھے دے دو جو میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ وہ بیل اور وہ چرواہا وہ تیری ہی ملکیت ہے، وہ تیرا ہی مال ہے۔ تو وہ مجھے آگے سے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ جو مزدوری تو نے لینے سے انکار کر دیا تھا، وہ بیج میں نے زمین میں بو دیا، اس میں فصل ہوئی، میں نے بیچ دی، اس سے یہ چیزیں، یہ بیل بھی خرید لیا، چرواہا بھی خرید لیا، اب میرا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، اے اللہ کے بندے یہ تیرا ہی ہے، تو لے جا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتا ہے کہ یا رب العالمین وہ عمل اگر میں چاہتا، اگر وہ چاہتا تو ظاہر ہے اسے وہی برتن جو وہ چھوڑ کے گیا تھا اتنے ہی چاول دے دیتا،
اتنی ہی جوار دے دیتا، اتنی ہی جنس دے دیتا، لیکن چونکہ اس نے وہ جنس بو دی اور آگے اسے یہ نفع حاصل کیا تو عرض کرتا یا اللہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس تیسرے شخص نے یہ دعا کی تو وہ چٹان راستے سے ہٹ گئی اور غار کا پورا راستہ کھل گیا، اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بخاری شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم 3 لوگوں کی کیسی خوبصورت کہانی بیان فرمائی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ چیزیں سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر اس پہ عمل پیرا بھی ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے تو اللہ پاک اس کو دنیا میں یہ جزا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے، زنا سے، برائی سے، گناہ سے بچ جائے تو اللہ رب العالمین اس کو کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے خوف سے کسی مزدور کی مزدوری اس کو واپس کرے تو اللہ پاک اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں گے، اگر ہم اپنے پڑوسیوں کی خدمت کریں گے، اگر ہم اپنے رشتہ داروں کی خدمت کریں گے، اگر ہم اپنے محلے داروں کی خدمت کریں گے، بزرگوں کی خدمت کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اولاد کی خدمت کریں گے، بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے حلال طریقے سے، تو پھر اللہ پاک ہمیں کیا مقام عطا فرمائے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں گریڈیشن کرنا نہیں آتی۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گلی محلے کے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانے کے لیے، باربیکیو کے لیے اور بہت سارے پروگراموں کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن گھر میں والدین بھوکے پڑے ہیں، گھر میں بیوی بچوں کے لیے کیا کیا ہے، ان کی کیا خدمت کی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام جب بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا انعام ہمیں ضرور دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن فرق صرف یہ ہے ہم کرتے ضرور ہیں، بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مائنڈ سیٹ یہ بنائیں کہ یا اللہ یہ کام ہم تیرے حکم کے مطابق تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ ہر کے کارش از برائے حق بود، کار او پیوستہ با رونق بود۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین و